غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 2 سال مکمل ہونے والے ہیں، لیکن امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کسی پائیدار حل کی تلاش میں کئی تجاویز پر اب بھی غور کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تجویز غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کی بھی ہے۔ یہ اتھارٹی کیا ہوگی؟ آئیں جائزہ لیں۔ غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی غزہ کی تباہ حال پٹی میں ایک بین الاقوامی عبوری انتظامیہ قائم کر کے سیاسی اور قانونی امور اور علاقے کی تعمیر نو کی نگرانی کرے گی۔ ابھی اسے نہ تو حتمی شکل دی گئی ہے اور نہ ہی اس کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے، لیکن تجویز ہے کہ یہ نیا ادارہ 5 سال کے لیے غزہ کی اعلیٰ ترین سیاسی اور قانونی اتھارٹی کے طور پر کام کرے گا، لیکن اسرائیلی اخبارات کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق اس اتھارٹی کے قیام کی امریکہ حمایت کر رہا ہے، جس کی قیادت سابق برطانوی وزیر اعظم سر ٹونی بلیئر کے سپرد کی جانی ہے۔ ٹونی بلیئر اس اتھارٹی کے 7 رکنی بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ اس اتھارٹی کا قیام مصر کے جنوب سرحدی صوبائی دارالحکومت العریش میں ہوگا اور بعد میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ کثیر القومی فورس کے ساتھ غزہ میں داخل ہوگی۔ اس فورس کا اہم کام علاقے میں سیکیورٹی فراہم کرنا اور حماس کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنا ہوگا۔ البتہ عرب ممالک کہہ چکے ہیں کہ وہ صرف اس صورت میں اقوام متحدہ کی طرف سے قائم کردہ بین الاقوامی امن فوج میں حصہ ڈالیں گے جب اس منصوبے میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے واضح ٹائم لائن موجود ہو۔ یہ منصوبہ مشرقی تیمور اور کوسوو جیسے تنازعات میں قائم کیے گئے عبوری انتظامی ماڈلز پر مبنی ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کا مقصد آگے چل کر فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا۔ اس کے تحت غزہ میں ایک پیشہ ورانہ سول پولیس فورس اور عدالتی نظام قائم کیا جائے گا۔ منصوبے میں فلسطینیوں کو غزہ سے نہ نکلنے اور اسرائیل کے قبضہ نہ کرنے کی شرائط بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ وہ غزہ کی جنگ ختم کرنے کے معاہدے کے قریب ہیں، جس سے مشرق وسطیٰ کو بقول ان کے عظیم بنانے کا حقیقی موقع ملے گا۔ تاہم انہوں نے اس بارے میں کوئی مخصوص تفصیل یا ٹائم فریم نہیں دیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا، سب مل کر پہلی بار کسی خاص چیز کے لیے تیار ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ سوموار کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے ملاقات کریں گے، جس کا مقصد معاہدے کے حتمی فریم ورک پر پہنچنا ہے۔ امریکہ کہہ چکا ہے کہ غزہ پر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور اسرائیل اور حماس ان مذاکرات سے آگاہ ہیں۔ البتہ حماس کا اصرار ہے کہ اسے غزہ میں جنگ بندی کا کوئی منصوبہ موصول نہیں ہوا۔ ماضی میں صدر ٹرمپ غزہ کو ایک اعلیٰ معیار کا سیاحتی مقام بنانے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ غزہ اتھارٹی کی حتمی شکل سامنے کیا آتی ہے اور حماس امریکہ کے تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ منظور کرتا ہے یا نہیں۔